گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی بہاریں ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا ہے۔ ذرا امیجینیشن کریں آپ کہ وہ پھل جو ہے سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی کے یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، زندگی کے ان لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی مبارک سنتوں کو اپناتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے قبر اور حشر میں بھی خیر عطا فرمائے گا۔ حضور پر سلام بھیجنا یہ اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، عربی میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ کیا ہی بزرگوں نے بھی خوبصورت جو ہے وہ سلام کے اشعار جو ہے وہ لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آپ کیا خوبصورت بات جو ہے وہ لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام، سبحان اللہ۔ اردو زبان میں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، آمین آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ عطار
الحاج عبید رضا مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، اور کوسچنز آنسرز کا سلسلہ رہے گا، سوال و جواب کا سلسلہ بھی رہے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا چاہیں گے۔ ایک بات جو یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر ہی فرد کو تقریباً درپیش ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے کہ زندگی میں جس طرح جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو یوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پرابلم ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بات مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے، کچھ بات مانتے ہیں، کچھ بات نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو میاں بیوی ہیں آپس میں، تو شوہر کہہ رہا ہے بیوی بات نہیں سنتی، بیوی کہتی ہے شوہر بات نہیں مانتا، ان کو تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کہتے رہیں کوئی فائدہ ہی نہیں کہنے کا۔ یوں ہی بعض اوقات جو ہے وہ باپ بیٹا بھی آپس میں اس طرح بات کرتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا بعض اوقات کہتا ہے میں والد صاحب سے بات کرتا ہوں میری بات نہیں مانتے۔ یوں یہ شکایت ایک دوسرے سے ہمیں معاشرے میں رہتی ہے اپنی زندگی کے ان لمحات کے دوران۔ تو پہلا سوال جو میں صاحبزادہ میری سنت سے کروں گا وہ اسی تعلق سے ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو ایک شکوہ ہے یا ایک بات ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ہماری بات مانتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم کسی کو کوئی بات بولیں اور سامنے والا وہ بات مان بھی لے۔ جناب کا یہ سوال کہ ہم کسی سے بات کہیں تو سامنے والا ہماری بات مان لے، ایسا طریقہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، جو چاہیں بتا دیں۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، تو میرے خیال سے یہ چیز ان سے لینی چاہیے کہ وہ کس طرح گاہک کو جو ہے اپنا مال بیچتے ہیں، واہ، اور وہ دیکھیں کہ 100 روپے کا مال ہو، 10 روپے کا ہو، یا 1 روپے کا ہو، یا 1000 روپے کا ہو، یا لاکھ کا ہو، صحیح، ان کی ڈیلنگ دیکھ لو، ان کا انداز دیکھ لو، کیسا نرمی سے کہتے ہیں، کس طرح وہ بات کرتے ہیں۔ یعنی مختصر یہ کہ سامنے والے کو جو نا بات اس طرح کی جائے کہ اس سے جو نا کوئی اچھمبا نہ لگے، اس کے لیے کوئی آزمائش نہ ہو قبول کرنے میں، صحیح، اور مان لے آرام سے، نرمی سے۔ جس طرح ایک شخص ہے وہ اپنا سودا بیچتا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کیسے وہ بیچتا ہے۔ دیکھیں میں یہاں وہ نہیں کہوں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا مبالغہ کرتے ہیں اپنے مال میں، وہ چیز ایک الگ ہے، صحیح، ان کی میں حمایت نہیں کر رہا، میں نارملی بات کروں گا کس طرح وہ گاہک سے ڈیلنگ کرتے ہیں۔ صحیح، تو اسی طرح اگر کسی سے کوئی کام ہے، اب یہ بھی دیکھا جائے کہ جب بھی ہم بات کریں گے سامنے والے سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والا آیا کہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے نہیں، یعنی سامنے والے اس بات کو، اس کام کو کر سکتا ہے یا نہیں، اسے اختیار ہے یا نہیں، اس کی طاقت ہے یا نہیں، صحیح، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ صحیح، پتہ چلا آپ نے بات ہی ایسی کر دیا، آپ نے مطالبہ ہی ایسا رکھ دیا، آپ نے کوئی چیز ایسی طلب کر لی کہ جو اس بیچارے کے اختیار ہی میں نہیں ہے، جی، تو بیچارہ آزمائش میں آ جائے گا۔ صحیح، چاہے حضور بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو ضرورت پڑتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک زندگی ہے، ایک رہن سہن ہے، ایک دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ قرض وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو سامنے والے سے جو بھی مطالبہ کیا جائے یا جو بھی کہا جائے وہ ایک جو ہے وہ اس کی صلاحیت دیکھ کر، اس کی کنڈیشن دیکھ کر کرنا چاہیے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے، میرا شوہر جو ہے، بچوں کا ابو جو ہے، وہ بات سنتا مانتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہونی چاہیے، صحیح، اس کے گھر کی محافظ ہونی چاہیے، یعنی اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے، اور کم خرچ پر گزارا کرنے والی ہونی چاہیے۔ اب بعض اوقات جو عورتوں کے مطالبات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوہر کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، اسی رینج سے باہر ہوتا ہے، اور وہ کیا کرے؟ ٹھیک، تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ عورت کی تو ویسے ہی فطرت ہے، 100 کام کہے گی شوہر کو، شوہر نے 99 کام کر دیا، ایک کام نہیں کیا تو سننے کو یہ ملے گا ایک بھی کام نہیں کیا، یا میری سنت 12 مدنی مذاکروں میں فرما چکے ہیں، تو ہے اس کا، تو ظاہر ہے کہ اس بندے کے، اس بیچارے کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک، تو بیوی نے یہی کہنا ہے کہ میری کوئی بات نہیں مانتا، ورنہ سونے یہاں سے نکال دے، کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرے، صبر کر، اور جو ڈیمانڈ کر رہا ہے
وہ کم از کم اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے، جیسے کوئی کپڑوں کا مطالبہ ہے یا برتنوں کا مطالبہ ہے یا پردوں کا مطالبہ ہے، اسلامی بہنیں گھر کو اپنے حساب سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، کچن کی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ اس کو کچن کو یوں بنا لیا جائے، اس میں یہ لگا لیا جائے، یہ برتن جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں، اس طرح کے پردے لگ جائیں، یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ ایلومینیم کی پرانا انداز ہو گیا ہے، نئے انداز کی جو ہے وہ لگوائی جائیں، اس طرح کی یعنی یہ ہوتی رہتی ہیں باتیں. تو اس طرح کے مطالبات کرنے کے لیے اگر فائنینشیل پوزیشن دیکھ لی جائے، میرا خیال ہے کافی بہتری ہو جائے گی اور آپس میں کلیش بھی نہیں بنے گا، بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی. بالکل ظاہر ہے یہ یہاں معاملہ دیں گے زینت کے، صحیح. گھر کی زینت، گھروں کی زینت، کچن کی زینت یا جو بھی پردے وغیرہ زینت ہی میں آئیں گے. تو اب یہاں دیکھ لے کے آیا کہ شوہر جی کی کنڈیشن کیا ہے مالی طور پہ. اب یہ ہے کہ اب پردہ لگانا ہے. اب اگر پردہ نہیں لگتا، اب یوں سمجھے پردہ فرض ہے، زینت نہیں فرض ہے، کہ بالکل پردہ نہیں ہے اور اب عورت کی بے پردگی اور یہ گیلری وغیرہ ہے یا بالکنی وغیرہ ہے. اب یہاں تو ذرا شوہر سے یہ کیسے دے، بلکہ تو شوہر پہ لازم ہے. اس کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اس بات کا. اپنے نان نفقے کے حوالے سے کو مطالبہ ہو تو بالکل کر سکتی ہے، تو شوہر پہ ویسے ہی واجب ہے. صحیح، شوہر کو بھی چاہیے کہ خیال شوہر کو بھی چاہیے خیال رکھے. مرحبا. چلیں یہ بات بھی ہوگی. سوال ایک یہ ہے حضور کہ جب انسان پر اس کا آخری وقت آتا ہے، یعنی بالکل دنیا سے جانے کا وقت جو ہے وہ آتا ہے، تو کیا اسے کچھ فرشتے یا کوئی اس طرح کی کوئی مخلوق اسے کچھ کہتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم ہوتا ہے، جب نزاع کا وقت آتا ہے، جی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ 5 فرشتے آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے. ایک فرشتہ جو ہے وہ اس وقت کے جب اس کی روح جو ہے وہ حلقم تک پہنچے، یعنی حلق تک جب پہنچتی ہے، جی تو اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس اور اس سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ جی اے ابن آدم، آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج تیری زبان کتنی خاموش ہے. ہائے ہائے تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقربا یہ کہاں گئے؟ ہائے. تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جی یہ جب نزاع کا عالم طاری تو اس وقت یہ فرشتہ، یعنی جب روح یہاں ہوتی ہے حلقوم حلق تک، اس وقت یہ فرشتہ اسے پکار کر کہتے ہیں. ہائے ہائے. پھر جب اس کی روح، ابن آدم کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے اور جب اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے، تو اب جو وہ دوسرا فرشتہ آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا آج وہ کہاں گیا؟ ہائے ہائے. تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بسائے تھے آج وہ مکان کہاں گیا؟ آج وہ گھر کہاں گئے؟ اور تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انسیت کے اسباب کیے تھے آج وہ کہاں گئے؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے کہ جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا. آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا. آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا. اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیرے لیے خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے. پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے. کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے. کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمسار ہے.
پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و یال دوست احباب سب جب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اب پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تب بھی تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے، اللہ، تو نے جو مال جمع کیا اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہ پانچواں فرشتہ اسے یہ کہتا ہے۔ واقعی کہ ان پہ غور کیا جائے، خالی بندہ ان چیز کو دیکھتا رہے نا، اس حدیث پاک کو غور کرتا رہے تو یہ واقعی اپنی زندگی جو نا وہ اچھے طریقے سے گزارے، اچھے طریقے سے مراد ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں گزارے، یعنی اس دنیا میں رہ کر اترانا، تکبر کرنا، غرور کرنا، ظلم کرنا، لوگوں کو بلا وجہ شرعی تنگ کرنا، لوگوں کے مال دبا لینا، لوگوں کو حقوق تلف کرنا، ان سب چیزوں سے یہ باز آ جائے۔ اگر اپنی آواز پہ اترا رہا ہے تو نزا کے وقت آواز تو، اگر یہ اپنی طاقت پر اترا رہا ہے تو نزا کے وقت طاقت کہاں جاتی ہے؟ بڑے بڑے پہلوان دیکھے آج اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں بالکل ایسی ہی میں نے آنکھوں دیکھا، ایک مشاہدہ کیا کہ ایک شخص تھا، اس کی آواز بھی بڑی تیز تھی اور وہ بڑا ایک ظالم سا آدمی تھا، وہ کوئی مطلب جس سے کلیش ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا، وہ جوتے سے مارتا تھا، یعنی پٹائی کرتا تھا سامنے والے کو، تو ظلم کرتا تھا، پھر ذلیل جوتے سے اپنے سے مار رہا اور ذلیل کرتا تھا۔ اس کا حضور آخری جب وقت آیا نا جی تو اس کی زبان بند ہو گئی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب وہ گرفت میں آیا یا جو بھی کہہ لیں، اپنے اعمال کی شامت اعمال مسلمانوں پر، غریبوں مسکینوں پر جو ظلم بندہ اگر کر رہا ہے نا حق طریقے سے، تو پھر اس کا پھر انجام برا ہی ہے، زبان حضور اس کی بند ہو گئی۔ اور ایک پھر وقت کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ چلنا پھرنا بھی اس کا کیا ہو گیا، بند ہو گیا، وہ بالکل چار پائی کے اوپر آ گیا اور یوں بس پھر اسی حالت میں جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور جب بندہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ نقش قدم پر چل رہا ہے، یہ اس طرح رستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ جس میں سامنے والے کو ذلیل کر رہا ہے، ڈی گریڈ کر رہا ہے، بعض صورتوں میں ظلم کر رہا ہے، بعض صورتوں میں مار کٹائی کر رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ اپنے انجام سے شاید بے خبر ہو جاتا ہے کہ میرا انجام آگے چل کے کیا ہوگا، صرف یہ جو طاقت ہوتی ہے یا جو ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو بدمست کر دیتی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اصل اس میں یہی ہے نا کہ جب بندے کے پاس مال آ جاتا ہے یا بندے کے پاس طاقت آ جاتی ہے یا بندے کے پاس ہتھیار آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں، بس اب میں ہی ہوں، بس اب تو اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو سب بندے کو چاہیے کہ بادشاہوں کو یاد کر لے کہ جو آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے بادشاہوں کو جو کیسے ظلم کرتے تھے، ایسے بڑے بڑے فن خاں کو یاد کر لے کہ آج وہ کہاں ہیں۔ مجھے اس پر جو نا وہ زبان بند ہو گئی، اس پہ تھوڑا سا ابو جہل کا واقعہ یاد آ گیا جی، کہ اس بدبخت نے جو ظلم کیے، ظاہر ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی سب سے بڑا ظالم ہے وہ، جی، دنیا کا سب سے بڑا فرعون ہے نا اس امت کا، ظاہر ہے کہ یہ اس فرعون سے بڑا ہے جی، جو امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو فرعون تھا، اس سے بڑا فرعون ہے یہ۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جو نا اس سے لوگ ذلیل ہو کر مرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اذیت کے ساتھ مرنا، بعض کو جو نا وہ مار کی اذیت کم ہوتی ہے، دوسری اذیت زیادہ ہوتی ہے، ذلت والی اذیت، جیسے صاحب نے کہا نا جوتوں سے مارتا تھا، ایک تو ہے کہ بندہ ڈنڈے سے مارے کہ جوتے سے مارے، تو دونوں میں فرق ہے، تکلیف دونوں میں ہونی ہے۔ جوتے میں جو نا وہ تکلیف بھی اور ذلت بھی ہے، یعنی دل کو بھی تکلیف ہے، بدن کو بھی تکلیف ہے، کیونکہ ڈنڈے والی مار میں دل کو تکلیف کم ہوتی ہے، بدن کو زیادہ ہوتی ہے، یا بدن کو برابر دونوں میں۔ اب دیکھا ابو جہل یہ خبیث کیسا مارا گیا، مگر اس خبیث کا تکبر اس وقت ختم نہیں ہوا کہ ظاہر ہے کہ اس سے تو دو بچوں نے جی معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اس کو قتل کیا، اور کیسا اس کو قتل کیا کہ نہیں کو کہ اتنا بڑا فن خواہ اور یہ یوں یوں اور یوں کر کے تو بچوں سے مار کھا گیا،
बड़े तो दूर की बात है, तो बच्चों से उसने मार खा ली। ये उसके लिए बहुत बड़ी जिल्लत है, ये इसके लिए भी जिल्लत है, और जो इसकी जमात वाले थे, जो इसके थे रफका, उनके लिए भी जिल्लत है कि तुम्हारा सरदार देखो किस तरह मारा गया। हाय हाय तो अल्लाह तबारक व तआला का इंतकाम, अल्लाह अल्लाह हमारे ईमान सलामत रखे, खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। ये घरों में जिनका मिजाज इस तरह का है, मार कुटाई का मिजाज है, या डिग्रेड करने का मिजाज है, या जलील करने का मिजाज है, बाज लोगों की आदत ये देखने में आई है, बिलखुसूस घर के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आती है कि कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो एक बात को पीसते रहेंगे। यानी वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि लस्सी और लड़ाई का क्या है, जितनी मर्जी बढ़ा लो, लस्सी में पानी डालते जाएंगे तो वो भी बढ़ती जाएगी, लड़ाई में आप चलते जाएंगे तो वो भी बढ़ती जाएगी। तो बाज लोगों की आदत ये होती है कि एक बात को वो घसीटते रहते हैं, यानी प्रॉब्लम को रिड्यूस करके, उसको रिजॉल्व करके, उसको हल करके खत्म करने की बजाय क्या करेंगे, एक बात बस चिल्लाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। यानी जब तक सामने वाले को बेजार नहीं कर देना ना, और यूं इतना उसको बरांगेख्ता नहीं कर देना, अब रिटेलिएट करे, तब तक इनको भी सुकून नहीं आता। तो इस मिजाज को भी बदलने की हाजत है। बिल्कुल इसकी हाजत है। ऐसे ना बाजों की ऐसी तबीयत होती है ना, जब वो सामने वाले को जो है ना वो जलील और खार ना करे ना, है तो वो भले लाख बार तौबा करे, तो बाजों की तबीयत होती है। देखे ना कि अल्लाह के कुफ्र की तौबा कबूल है, काफिर अगर तौबा कर ले तो वो मकबूल है। और बाज लोग ऐसे जहन के होते हैं कि जिनके नजदीक, जिनके सामने अगर कोई हरकत हो जाए तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। अब वो जिंदगी भर बोले, या बाज की होती है कि अरसे तक जो उसको चलाते रहते, नहीं इसने यूं कहा था, नहीं इसने यूं कहा था, नहीं इसने यूं कहा था। अरे भाई बस कुफ्र की तौबा मकबूल है, तो ये क्या है? अल्लाह तुम अपना देखो ना, तुम्हारा अंजाम क्या है, ये तो देखो। तो मैंने गुनाह की बात की, तो ज़ाहिर के इसको अब हर हरकत पे बाजू किसी तबीयत होती है कि अगर सामने वाले से कोई ऐसी हरकत हो जाए तो ये लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसो को अल्लाह ताला की पकड़ से डरना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए, और हमें अच्छी अखलाकियात को जो है वो अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सवालात मैसेजेस के जरिए भी आ रहे हैं, इनको भी लेंगे, फिर कॉल्स भी हैं, इनकी तरफ भी आना है। सवाल है कि औरतों के कफन के हवाले से कुछ फरमाएं कि बाज इलाकों में औरतों को कफन में सिली हुई जो है ना वो शलवार या पजामा वगैरह जो है ये दिया जाता है, तो इस पर क्या रहनुमाई? देखिए इसमें ये है कि औरतों को ज़ाहिर कि वो सिलावा पजामा तो नहीं पहनाया जाएगा, चूंकि जो सिलावा कपड़ा हो तो इसलिए होता है कि बंदा चले तो सित्र जो है ना वो जाहिर ना हो, यानी जो सित्र वही के, यानी जिन आज़ा को छुपाना है वो कोई देखे नहीं। ठीक। अब ज़ाहिर जो मुर्दा है जिसका इंतकाल हो गया, अब तो ज़ाहिर उसकी हाजत नहीं है, सही, तो ये है कि वो बगैर सिले जनों से पहनाया जाएगा। ठीक है, सिला हुआ कपड़ा कफन में नहीं होगा, नहीं दे सकते। ठीक है, ये भी एक बात क्लियर हुई। कॉल शामिल करते हैं, आगे चलते हैं। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग हर बात में मनफी पहलू सामने रखते हैं या उनके जहन में मनफी ही बात आती है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? ऐसे लोगों से राब्ता ना रखा जाए या क्या तरकीब की जाए? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाएं। ये भी प्रॉब्लम तो है। अब यह है कि बाज़ लोगों की सोच मनफी होती है, बाज़ लोग बाय डिफ़ॉल्ट मनफी होती है, बाज़ लोगों की जो है ना वो किसी हरकत की वजह से या किसी सामने वाले की किसी गलती की वजह से जो है ना वो मनफी हो जाती है जी। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, सही, यही कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दुआ के अलावा कोई हल नहीं है इनका? बस और तो कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। आमीन। वैसे ऐसे अपनी मनफी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी हम जो नेगेटिव सोच रहे हैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हुस्न ज़न के हवाले से किताबों के अंदर पढ़ना, और इसी पे आ रहा था जी कि इसके लिए जो ना बदगुमानी जो किताब है ना, हाँ जी, वो पढ़ लें, वो पढ़नी चाहिए। वो चाहिए कि उसको घोल के पी ले, सही, बार बार पढ़ता रहे, बार बार पढ़ता रहे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मनफी सोच वाले की सोच मुस्बत हो, मगर मनफी सोच वाले को पहले पता भी तो चले ना कि मेरी सोच मनफी है, सही, ये भी तो मसला है ना। वैसे अंदाजा हो जाता है कि जो मनफी सोच होती है ना, तो वो उसको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिससे ज़रा कि वो उसको ज़रा कि वो सामने वाले की खुशबू भी लगाएगा तब भी उसको बदबू ही महसूस होगी। ठीक है, अल्लाह रहमत फरमाए। जी कॉल। बदगुमानी की तारीफ बता दीजिए। बदगुमानी की तारीफ, जी, गुमान किसे कहते हैं?
ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے، اور اس کو ظن بھی کہتے ہیں۔ مثلا دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال آنا۔ اب دیکھیں یہ جو دھواں نظر آیا نا، تو اب جو ہے وہ یہاں یہ دیکھ لیں کہ مثبت اور منفی سوچ، اس کا اندازہ جو ہے نا یہاں بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اب اگر دور سے دھواں دیکھا تو جس کی سوچ جو نا منفی ہے نا، اس نے یہی کہنا کہ آگ لگ گئی ہے، اور جس کی سوچ کچھ اچھی ہوگی نا کہے گا باربیکیو ہو رہے ہیں وہاں، تو ہے دھواں، باربیکیو میں دھواں ہوتا ہے نا لیکن یہ دھوئیں کی نوعیت بھی دیکھنی پڑے گی نا، سب دھواں کس نوعیت کا ہے؟ نہیں تو بھائی تھوڑا سا وہاں ایک تو ہے نا جی جیسے بادل دھوئیں کے اٹھ رہے ہیں، ادھر تو پھر یہ نہیں تو ادھر آگ کا تو نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کوئی چمنی لگی ہوئی ہو، وہ بھٹا لگا ہو جو اینٹیں نہیں بنتی، اس میں اینٹیں بن رہی ہو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ آپ نے آگ ہی لگانی ہے کیا؟ ہاں اب یہ کہ اس نیت سے کہنا کہ وہاں آگ لگے، چلو میں جو نا وہ فوری سی تفتیش کروں گا کہیں آگ تو نہیں لگے، تاکہ پھر آگ بجھانے کا انتظام ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ویسے سب عمومی طور پر آگ والا دھواں جو ہوتا ہے نا جی، اس سے اندازہ ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے آگ کے لگا ہوا ہے جی، ضروری نہیں ہے۔ اچھا جو چمنی ہوتی ہے نا، جو چمنی کا دھواں تو وہ ایک خاص سٹائل میں ایک خاص وے میں جا رہا ہے نا جی، اور ایک بادل دھوئیں کے اٹھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو جیسے بالکل دیکھ کے اندازہ ہو دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی آگ لگے، اب تو ظاہر ہے کہ گمان کی حاجت نہ رہی نا، تو یقین ہو گیا کہ اتنا بڑا دھواں ہے، ٹھیک ہے صحیح، دھوئیں کی کنڈیشن ہی چمنی دیکھیں۔ کا تو نہیں ہو سکتا کم از کم، ٹھیک ہے جی۔ آپ وہ گمان کا بتا رہے تھے۔ ہاں تو یہی کہ نارمل جو دھواں ہوتا ہے، جو تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، چونکہ آگ چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، درست فرمایا۔ تو اگر ایسا ذہن ہوگا تو وہ بولے گا آگ لگ گئی ہے، دوسرا ذہن ہوگا تو بولے گا نہیں ہو سکتا باربیکیو، صحیح، جو ہو سکتا ہے کہ کوئی چمنی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی ہے نا کہ فصلیں جلائی بھی جاتی ہیں، وہ جب پورا ہو جائے، کیا وہ گھاس وغیرہ جلا دے، کیا ہے وہ جی وہ ڈنڈل وغیرہ جو ہوتے ہیں نیچے اس کو آگ لگائی جاتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہو، نہیں اس کا بھی بعض دھواں زیادہ ہوتا ہے، جی سفر کے دوران سے تجربہ ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے دھواں شدید بھی ہوتا ہے سب، اور یہ بڑے ایریے پر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے ایریے پر بالکل آگ لگی ہے، لیکن دیہات میں رہنے والوں کو تقریباً اندازہ جی ہوتا ہی ہے کہ یہ انہوں نے جو ڈنڈل ہیں ان کو آگ لگائی، مگر جو پنڈ سے آئے گا یعنی شہر سے آئے گا اس کے لیے وہ تو پنڈ سے ہے نا، ان کے لیے تو صحیح فرما رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے نا اس کو کیا ہے۔ جی۔ تو خیر ہمیں جو ہے نا وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، یعنی یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات میں دو پہلو نکلتے ہیں، یعنی دو خیال آتے ہیں، تو اب جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے کہا کہ یار پانی پی لیجئے، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ نہیں پینا یا پیاس نہیں ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس نے جو نا پانی پی لیا، یعنی آپ کا دیا ہوا پانی اس نے نہیں پیا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے جو نا پانی پی لیا، تو اب یہاں شیطان جو نا فوری یہ بدگمانی ڈالے گا کہ دیکھا اصل میں جو نا وہ تمہارے سے نا اس کو دشمنی ہے، تمہاری کوئی بات اس کو منظور ہی نہیں ہے، تو تمہارے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پینا۔ تو یہاں بندے کو چاہیے کہ یہ گمان رکھ لے کہ ہو سکتا ہے اگلے کو اس کو پیاس نہ لگی ہو، اگلے کو اس کو ضرورت نہ ہو، اور اب کچھ دیر کے بعد ظاہر ہے ضرورت پڑ گئی تو اس نے پانی پی لیا، آپ کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے نا کہ اس کو آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا۔ تو ابھی یہی میری مثال ہے میرے ذہن میں، تو جہاں بھی دو پہلو ہو نا، تو اچھا اب یہ کہ جہاں دو پہلو ہوں تو وہاں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھا پہلو ہو تو اچھے پہلو پر جو نا مسلمان کے لیے جو نا اچھا پہلو رکھنا واجب ہے، اگر نہیں رکھتا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بھی پہلو نہیں نکلتا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ سیدھا اب جیسے اب ایسے بھی چیزیں کہ جیسے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، اب اگر کوئی شراب خانے کے باہر کھڑا ہے اور کہے کہ میرے بارے میں اب لوگ بدگمانی مت کرو، یہ تو ظاہر ہے کہ اب غلطی اس کی جو شراب خانے کے باہر کھڑا ہے، یہ شراب خانے سے نکل رہا ہے، یوں نکل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ حدیث ہے نا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، ٹھیک ہے، تو ایسی جگہوں سے بچنے کا تو ہمیں حکم ہے، تو اب اگر وہاں سے کوئی نکلے گا اور اس کے بارے میں کسی نے کوئی گمان کیا تو یہ تو ظاہر ہے کہ نکل ہی وہیں سے رہے، اب یہ بدگمانی نہ رہی۔ کال ایک اور شامل کرتے ہیں آپ کی
جی پیارے جانشین اختار، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ہم نعمتوں کا شکر نہ کریں تو وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے؟ جی ہاں، بعض ایسے اقوال ہیں کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت چھن سکتی ہے، اور یہ بھی اقوال ہیں کہ اگر نعمت کا شکر ادا کیا جائے کہ تو اس نعمت بڑوں کی ہوتی ہے، اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ تو نعمت کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور شکر کے مختلف انداز ہے۔ بندہ خالی یہ بھی کہہ لینا الحمدللہ، خالی اتنا بھی کہہ رہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو یہ بھی شکر ادا ہے، یہ کہتا رہے۔ یہ بتائیں، شیطان کو کسی بات پر افسوس ہوتا ہے؟ شیطان کو ہاں جی۔ بالکل ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جب 40 سال تک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو جب 40 سال کا ہو جاتا ہے نا، تو شیطان جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے دل میں مہر لگا دیتا ہے کہ چل بھائی تو جو نا بالکل جو ہے وہ اب میرا ساتھی ہے، کہ تو نے میرا بڑا دل خوش کیا، مہر اب جو ہے نا تو سدھر نہیں سکتا، یوں سمجھ لیجئے۔ اب یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دے دی، اس کو موقع دیا، یہ شخص راہ راست پہ آ گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اب شیطان کو جو ہے اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا اتنے عرصے تو اس نے مجھے خوش کیا، اب اینڈ پہ جا کے جو ہے اس نے مجھے بالکل جو نہیں ہو تنہا چھوڑ دیا، تو یہ شیطان کو اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں توبہ کی طرف رجوع لانا چاہیے، چاہے زندگی عمر 40 سے پہلے ہے یا بعد ہے۔ ہاں، ہمیں ہر وقت توبہ کرنی ہے، ہمیں گناہ سے بچنا نہیں ہے، مدینہ بچتے رہنا ہے، مرحبا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 40 سال کی عمر کو پہنچے، ضروری نہیں ہے صحیح، کہ بعضوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ نانا دادا وہ زندہ ہوتے ہیں مگر پوتا نواسا چلے جاتا ہے، اور پڑ دادا پڑ نانا زندہ ہوتا ہے مگر پڑ پوتا پڑ نواسا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ یہ یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے، کشمیر سے مسعود بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قربانی کے 3 دنوں میں کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے؟ اس پر جواب چاہیے۔ بالکل، کپڑے دھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کے پیچھے کچھ ہوگا حضور، ہاں یہ بالکل یہ کسی نہ کسی سوال کے علاقے میں پیچھے نا جی یہ ہوگا یہ ضرور، کچھ ہے۔ اب وہ یہ پوری بات لکھتے تو اور زیادہ ایک اچھا اس پر بالکل ہو ہمیں جاتا، پتہ چل جاتا کہ چلے بھائی یہ بھی ایک چل رہا ہے معاملہ۔ یہاں ایک اور سوال ہے حضور، ان کا نام نہیں ہے، مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، اور میرا دل نہیں لگتا نماز میں، کیا کروں؟ اس میں یہ کہ رات میں اگر نیند نہ آتی ہو نا، تو وہ ہے نا کہ آیت درود السلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تسلیمات تک تو ظاہر ہے کہ آیت ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اور یہی درود شریف کے بعد دوبارہ یہ آیت پڑھے، تو اس طرح یہ کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ مدینہ مرحبا۔ اور ہاں، نماز سے دل نہیں لگتا جی، تو یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے پہ غور کرے، روزی روٹی پہ غور کرے، کیا غور کریں جی؟ غور کرے کہ کہیں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، صحیح، اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت کرے، اور درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب چاہے دل لگے یا نہ لگے، نماز پڑھتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ چونکہ جو فرض ہے وہ تو ادا ہو، تو فرض ہے نا، تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے ہر حالت میں۔ جیسے جو ہے وہ کہیں آگ لگی ہوئی، بندہ جو ہے نا وہ سو رہا ہے، اب آگ لگ گئی یہاں، اب دل تو چاہتا ہے کہ بندہ سوتا رہے، اب ذرا نکلنا تو ہے نا آگ سے کہ جل جانا ہے، تو خیر دل لگے نہ لگے نماز پڑھے اور دل لگانے کی کوشش کرے، کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جواب ہو گیا۔ یہاں میں میسج کے ذریعے کافی سوال ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بتائیں، فرشتوں کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، فرشتوں کے نام پر نام نہیں رکھنا چاہیے، کہ اس سے جو منع فرمایا گیا ہے جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سمو باسماء الانبیاء ولا تسمو باسماء الملائکہ، کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو۔ ٹھیک ہے،
صحیح. یہاں میں میسج بھی لوں گا لیکن پہلے کال پھر میسج انشاءاللہ. جی جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہنا یہ کیسا ہے؟ اور الحمدللہ کئی دنوں سے جانشین امیر اہل سنت خواب میں تشریف لا رہے ہیں. کل رات بھی تشریف لائے تھے, کسی مبارک جگہ پر لے کے بھی جاتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, واہ جی واہ. آپ ویسے یہ سب خواب میں کیسے چلے جاتے ہیں کسی کے خواب میں؟ مجھے کیا پتا, میرے خواب میں بھی کبھی تشریف لائیں. آپ کے ڈائریکٹ سامنے آ جاتا ہوں نا, اللہ اکبر, دور ہوں گے نا. اللہ اکبر. تو جس کو محبت ہوتی ہے ذرا وہ خواب میں بھی وہ آ جاتا ہے. کیا بات. نہیں وہ دیکھ لیتا ہے اس کو خواب میں. بالکل اپنی اولاد کی جو ہے نا وہ تربیت کی فکر ہونی چاہیے, یہ اچھی بات ہے. صحیح. صرف فکر نہیں, تربیت کرنی بھی چاہیے. فکر کر کے گزارا نہیں ہوگا. فقط فکر کرنے سے یعنی مجھے جو ہے نا بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو خالی یہ بھوک کرنے سے نا وہ بھوک مٹ نہیں جائے گی. کہیں گے تو حل ہوگا, مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے. تو بالکل تربیت کرنی چاہیے. کیسے تربیت کریں گے جی؟ تربیت اولاد ایک رسالہ ہے. جی جی, اس سے پڑھ لیجئے. ایسے جو وہ دعوت اسلامی کے اپنے جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net, اس سے جو ہے نا وہ PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا ہے کہ اب تو الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مدنی چینل فار کڈس جی تو یہ ہے. تو یہ والے جو ہے نا وہ اس کے جو ہیں مدنی گلدستے ہیں یہ دکھائے جائیں بچوں کو, اور یہ جو مدنی چینل فار کڈس ہے وہ دکھایا جائے, کیونکہ اس میں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ اس میں جو بھی ایک اسٹوری ہوتی ہے, جو بھی کہانی ہوتی ہے, تو اس کے بعد سبق بھی ہوتا ہے. ایسی بات. تو یہ کہ خالی کہانی نہ دکھائے, جی سبق بھی انہیں سنائے. صحیح. اور بعض اوقات جو کہانی کے ذریعے سامنے والے کو سکھایا جاتا ہے, جی سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح. یہ ایک کوشچن ہے, بڑا گمبھیر سا کوشچن ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. اگر میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے جس پر قتل کا کیس ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میرا کیس لو اور میں نے یہ قتل نہیں کیا, جبکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا, تو مجھے کیس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ انہوں نے اس میں سوال میں لکھا ہے. جبکہ ہم نے جو سنا ہوا ہے وہ یہ بات ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ جو شخص وکیل کے پاس جاتا ہے نا وہ وکیل کو سچ ہی بتاتا ہے. اگر تو وہ قاتل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے قتل کیا ہوا ہے, اب تم نے مجھے اس سے کیا کرنا ہے, بچانا ہے. تو اب یوں ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. باقی جگہ جھوٹ بولتا رہے یا یہ بولتے رہے وہ الگ بات ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس جواب؟ اب ایسے آپ کے بات درست ہے, یعنی یہی سننے کو ملتا ہے کہ وکیل اور ڈاکٹر سے, چونکہ ڈاکٹر سے اگر ہم اپنا مرض چھپائیں گے تو علاج نہیں ہو سکے گا. ایسی بات. وکیل سے اگر ہم جو ہے وہ باتیں اگر چھپائیں گے, کوئی اگر چھپائے گا تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو عموماً تو ہوتا یہی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ وکیل کے آگے جو ہے نا وہ ساری بات رکھ دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہوتا یہی ہے, دنیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ عدالت فاروقی تو ہے نہیں جی دنیا میں, سو دیکھیں تو کہیں بھی نہیں ہے. ہوتا یہی کہ قاتل باہر ہوتا ہے, مقتول جو ہے وہ مقتول تو قبر میں ہوتا ہے, مقتول کے ورثہ بیچارے اندر ہوتے ہیں. اللہ بچا. تو ظاہر ہے کہ وکیل کو تو چاہیے کہ بالکل جو ہے نا وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے. اور یہ وکیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کر دیں. اس کا ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا, ایسے کیس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں. بالکل یہ ہے بات کہ اس طرح کا مطلب جو جھوٹ کو سچ بنانا ہے تو بن جائے گا, لیکن اتنا خرچہ لگے گا. بالکل یہ ہوتا ہے. بالکل. وہ خرچے پر توجہ نہ رکھی جائے بلکہ حقیقت پر اور اللہ کریم کی حکم پر نظر رکھی جائے. بالکل اللہ کے حکم پر. اللہ کرے حضور قاضی شریح کا فیضان نصیب ہو. ان کے بیٹے نے ان سے ایک دفعہ ایک مسئلہ بتایا ان کے سامنے, قاضی شریح کے سامنے, کہ میرا کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں, صبح آپ کی عدالت میں کیس لے آؤں؟ حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے لے آنا, آ جاؤ. اب یہ بچہ ان کا بیٹا اب ان کے آگے انصاف کے طور پر جو ہے وہ لینے کے لیے
मुल्जिम बन के बोले या जो भी बन के उनके सामने खड़ा है। आपने अपने बेटे के खिलाफ फैसला दिया, दूसरे के हक में दे दिया, बेटे को सजा हुई, दूसरा जो है वो उसके हक में फैसला हो गया। तो बेटे ने कहा हुजूर जब ये सजा ही होनी थी तो आप मुझे क्यों, आपने मुझे कहा कि आप केस लेकर आ जाओ। तो आपने फरमाया कि मैं काजी हूँ, जब मेरे सामने हक वाज़े हो चुका है तो मैंने उस साहिब हक को उसका हक दिलाना तो है ना। ये अल्लाह जिसको नसीब फरमाए ये उसी का हिस्सा है। अल्लाह हमें भी ये बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। मैं चाहूँगा हुजूर आप हमारे वो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो बीमार हैं, हसान भाई हमारे सैयद हसान ये भी बीमार हैं, इनके लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह करीम इनको भी सेहत अता फरमाए। और भी इसके अलावा जिनके बच्चे बीमार हैं, जो बेचारे खुद बीमार हैं, मूजी अमराज के शिकार हैं और ICU में जो बेचारे हैं उनके लिए आप सेहत की दुआ भी फरमाएं, और जो रिज्क में तंगी का शिकार हैं उनके लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन, इन्हें तंदुरुस्ती दे, इन्हें सेहत व आफियत वाली नेकियों भरी तवील जिंदगी अता फरमाए। आमीन। और जो ICU में अल्लाह ताला ने शिफा याब करे, जो कोरोना के शिकार हैं अल्लाह ताला ने भी शिफा याब करे। आमीन आमीन। कोई वजीफा भी बता दें जो अमराज में शिकार अफराद पढ़ते रहें। इसमें ये है कि हम मरज से नजात के लिए जो ना ये है कि वो 111 मरतबा या सलाम पढ़ें। ये सब आपका मुजर्रब क्या है, यानी आप किसी मरीज को पढ़ के दम करते हो, कोई मुजर्रब बता दें अपना अमल। तो सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास, वाह सुभान अल्लाह, ये पढ़ के दम कर दें किसी भी तरह के मरीज को। जी हाँ, मदीना मदीना। और ये कि मखारिज दुरुस्त होने चाहिए। ठीक है, ये बात भी होगी। अल्लाह करीम हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। प्रोग्राम के बारे में आप फीडबैक देना चाहें तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, अपनी आरा से अपनी सजेशन से हमें आगाह कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाबे जिंदगी, या रब हम सीख जाएं आदाबे जिंदगी।